اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے 1445 ہجری کی آج 4 محرم ہے اور آپ حضرات مسلسل اس عشرے سے چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی کے موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں جو میرے مسلسل سننے والے یہاں تشریف فرما ہے وہ سب جانتے ہیں کہ میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اگر شعر پڑھتا بھی ہوں تو انیس یا ادبی پڑھتا ہوں، یا بہت ہوا تو میں محسن نقوی کا پڑھ دیتا ہوں۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا محسن نقوی کا بارش کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، بجلی بھی جو ہے وہ کڑک رہی ہے، تو محسن نقوی نے کہا کہ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت رخ گیجی کی سر عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی بات ہے۔ اگر میں نثر میں کچھ نہ بھی پڑھوں تو میں شعر سے ہی پوری تقریر کر سکتا ہوں، مگر میں چاہ نہیں رہا تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہادی بھائی بھی کہہ رہے ہیں جو لوگ باہر تشریف فرما ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 1445 ہجری کی آج 4 محرم ہے اور آپ حضرات مسلسل چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی کے موضوع پر، اور ہمیشہ تقریر یوں ہی شروع ہوتی ہے کہ ذکر اول العابدین، ازہد الزاہدین، امیر المومنین، امام المتقین، اصل شرف، عین ہدف، شاہ مشرقین، دلوں کے چین، فاتح بدر حنین، عین اللہ، نور اللہ، لسان اللہ، سر اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آیت اللہ العظمیٰ، علی ابن ابی طالب۔ یہ القاب میں نے دیکھے روز کسی نہ کسی وجہ سے پڑھتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب رسول کی چچی نہیں رسول کی ماں فاطمہ بنت اسد قبر میں موجود تھی تو ایک مرتبہ رسول نے پکار کے کہا ابنوں کے نانا جعفر نہیں، طالب نہیں، عقیل نہیں، ابنوں کے علی۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے بار بار علی 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 کیوں کہا ہے؟ تو پکار کے کہا میری ماں، چچی نہیں کہا میری ماں نے جیسی قبر میں موجود ہوئی تو میری ماں کے پاس پہلا سوال آیا نقیرین آئے اور
नकीरन नाकिका, ये बताइए आपका रब कौन है? मेरी माँ ने बेसाख्ता कहा अल्लाह। कहा दूसरा सवाल हुआ आपका नबी कौन है? मेरी माँ ने बेसाख्ता कहा मोहम्मद। तीसरा सवाल हुआ आपका इस्लाम क्या है, आपका दीन क्या है? मेरी माँ ने बेसाख्ता कहा मेरा दीन इस्लाम है। चौथा सवाल हुआ आपका वली कौन है? मेरी माँ मेरी, देखिए अभी मैं आपको ये बात क्लियर भी करूंगा कि ये अली की माँ से सवाल क्यों हो रहा है। वजह इसकी है, जैसे ही सवाल हुआ कि आपका वली कौन है, अब मेरी माँ जो है वो परेशान हो गई कि मैं अली का कौन सा लक़ब बोलूं, अव्वलुल आबिदीन बोलूं, शाहिदीन बोलूं, अमीरुल मोमिनीन बोलूं, अली का कौन सा लक़ब बोलूं? जुमला मैंने ये नजर करना है, जब अली की वालिदा गिरामी पर भी अली की विलायत की गवाही, अली की वालिदा को भी अली की विलायत की गवाही कब्र में देनी पड़ती है, तो दुनिया की माओं को कैसे नहीं देनी है? दुनिया की कल तकरीर जहाँ रुकी थी वो ये मकाम था कि अली ने अपने आप को अमन का पैगंबर कहलवाया है, अली ने अमन का देवता कहलवाया है अपने आप को। और जुल्फ़िकार जैसे ही नाजिल हुई तो एक मर्तबा जिब्रील कसीदा गा रहे थे, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। देखिए दूसरी तकरीर अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने कहा कि सबसे बड़ा गौर जो है वो निशान हैदर है, क्योंकि अली अपने निशान छोड़ जाते थे। देखिए निशान वही छोड़ता है, निशान उसके मौजूद होते हैं जो निशान छोड़ जाता है। अब जो मैदान ही छोड़ जाए उसके क्या निशान होंगे? आप बहुत आसानी से समझ, अगर जो मैदान ही छोड़ जाए उसके निशान क्या होंगे? तो अब सवाल ये है कि परवरदिगार निशान हैदर तो दुनिया ले रही है, इसमें अली का फायदा क्या है? तो आवाज़ कुदरत आएगी, तमाम दुनिया वालों को बहादुरी पर निशान हैदर मिलता है, मैंने अली को निशान माबूद दिया है, मैंने अली को निशाने माबूद दिया है। जुल्फ़िकार अली के हाथ में थी, अभी जुल्फ़िकार आई है। देखिए अगर कोई नई चीज़ आपके हाथ में आए, कोई मोबाइल आए, कोई गाड़ी आए, आप बड़े ही इत्मीनान से चलाते हैं, अभी तो नई आई है, आपको तो तरीक़ेकार भी नहीं पता कैसे चलानी है, कैसे आपको कितना एक्सीलेटर देना है, कितना आपने क्लच पे पैर रखना है, कितना आपने RPM लेके जाना है। जो बाइक और गाड़ी खरीदते हैं उसमें होता अभी तो ये रवा पर है, अभी तो डबल सवारी भी नहीं बिठा सकते, अभी तो रवा पर है ना, अभी तो डबल सवारी नहीं बिठा सकते। अभी तो जुल्फ़िकार खल्क होके आई है, खल्क तो पहले ही हो चुकी थी, जुल्फ़िकार अभी रसूल के हाथ में आई है। अब ना जाने आप जुमला कैसे सुनेंगे, कौन से जुमले अदा करूं। यानी लैला जो है वो महमिल में मचल रही थी, जैसे ही रसूल के हाथ में आई, रसूल के हाथ में आते मचलने लगी। बदर में देखा था कि अली ने बगैर जुल्फ़िकार के इतने काफिरों को कत्ल किया है। जैसे ही मोहम्मद के हाथ में जुल्फ़िकार आई, मोहम्मद ने जुल्फ़िकार का घूंघट उठाया, जैसे ही घूंघट उठाया जुल्फ़िकार ने कहा या रसूलल्लाह घूंघट तो उठा दिया है, अब मेरी मुंह दिखाई किधर है? एक मर्तबा अली के हाथ में दी, अली ने जुल्फ़िकार को मुंह दिखाई, काफिरों के लहू से दी। लहू से दी थी जुल्फ़िकार को। ओहद की लड़ाई खत्म हो गई, 4 हिजरी आ गया। रसूल ने दावत ज़ुलशीरा में क्या कहा था? आज जिसने मेरी मदद की मैं उसे अपना खलीफा, अपना जानशीन बनाऊंगा। आपको मैंने दूसरी तकरीर में याद किया था, जिसको याद नहीं है मैं याद दिला देता हूँ कि अरबों ने लफ्ज़ खलीफा पहली बार सुना था। उन्होंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, खलीफा बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। अब अमर बिन अब्द वुद आया, अब सब परेशान। रसूल ने कहा जाओ। वो होता है देखिए जैसे मिसाल दी जाती है, अब यहाँ बच्चे हैं, हम भी अपने स्कूल और कॉलेज में यही किया करते थे। अगर कोई चीज़ नहीं आती और टीचर पूछ रही, आप टीचर ने कहा आज मैं सवालात पूछूंगी क्लास में, आज मैं सवालात पूछूंगी क्लास में। अब जिस बच्चे को पता है कि उसने ये चैप्टर या टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है तो वो क्या करेगा? मुँह छुपा लेगा ताकि टीचर की नज़र उस पर ना पड़े। आप बड़ी आसानी सुने ताकि टीचर की नज़र उस पर ना पड़े। रसूल कह रहे हैं कोई अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले जाने वाला? सब रसूल के पीछे छुप गए ताकि रसूल उनको देख ना सके, मगर रसूल की निगाह सब पे पड़ती थी। एक मरतबा का तुम जाओगे? कहा या रसूलल्लाह हमने काफ़ी अरसे पहले देखा था, जब ये आया था तो चोर आ चुके थे, इसने ऐसे पैरों को काटा जानवरों के, हम इसके मुकाबले नहीं
جائیں گے، یہاں تک کہ عمر بن عبد ود نے نیزہ اٹھایا، رسول کے خیمے پہ حملہ کیا، رسول کو جلال آیا، پکار کر کہا اتحازن قلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے، ہے کوئی جو اس کی زبان کو قطع کرے، یہاں تک کہ علی کا ہاتھ تھاما، علی کو کونے میں لے کر گئے، آپ ہی مجھ سے سن چکے ہیں، پھر سن لیجیے، علی کا ہاتھ تھاما، علی کو کونے میں لے کر گئے، اپنی ابا اتاری، اپنی کبا اتاری، اپنا کرتا اتارا، اپنی نالین اتاری، علی کو اپنی ابا پہنائی، علی کو اپنی کبا پہنائی، علی کو اپنی نالین پہنائی، کچھ بھی نہیں سمجھے، معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے، معصوم کو حسن معصوم دیتا ہے، ایسی بات پڑھی جاتی ہے کہ رسول نے اپنا لباس علی کو پہنا دیا، پوری بات پڑھیے نا، بعد میں رسول نے بھی تو علی کا لباس پہنا تھا، رسول نے بھی تو علی کا لباس پہنا تھا، جملہ آج محرم میں کہنا چاہیے تھا، جملہ ذہن میں آگے کربلا مولا نے کہا تھا، کربلا میں جملہ یہ کہا تھا کہ جیسے ہی رسول نے اپنا لباس علی کو پہنایا، یہ ثابت کر دیا میں بھی معصوم ہوں، علی بھی معصوم ہے، علی نے 14 برس کے عباس کو صفین میں اپنا لباس پہنا کے کر چکا ہوں، اور اس سے بڑی مثال میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہو سکتی ہے، وہ میرے پاس اس سے بڑی مثال نہیں ہے، وہ مثال یہ ہے کہ میری عمر 23 برس، اب یہاں جیسے یہ لڑکا بیٹھا ہوا بچہ، اگر آپ اس کا لباس مجھے پہنائیں گے آئے گا، ٹائٹ ہوگا، اگر میرا لباس اس کو پہنائیں گے آئے گا نہیں آئے گا، لوز ہوگا، یہی تو معصوم کی پہچان ہے، علی کا لباس عباس کو ایسے ہی آیا جیسے عرش سے عباس کے لیے سل کر آیا ہو، دیکھیے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ علی کا لباس عباس کو آ گیا، بڑی بات یہ ہے 14 برس کے عباس کا لباس بھی علی کو آ گیا، 14 برس کے عباس کا لباس بھی علی کو آیا، خندق کھدوائی گئی، اور خندق کھدوائی تھی سلمان نے، ایرانی تھے، ایران میں یہ ہوتا ہے، خندق کھدوائی گئی، بدر میں بھاگنا آسان تھا، خیبر احد میں بھاگنا آسان تھا، خندق کھدوا دی، یا رسول اللہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مقابل جانے والا، ہے کوئی مقابل جانے والا، آپ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اگر وہ بھاگنا چاہتے بھی ہیں تو بھاگ جائیں، کیا مسئلہ ہے، آپ کو جب معلوم ہے کہ علی جنگ فتح کر دیں گے تو آپ پھر ان کو روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے روکنا چاہتا ہوں کہ ایک اعلان جو میں نے دعوت ذوالشیرہ میں کیا تھا وہ باہر والوں نے نہیں سنا تھا، وہ اہل خاندان نے سنا تھا، اب میں یہ اعلان اہل محلہ کے والوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے آج جس نے بھی عمر بن عبد ود کو واشر جہنم کیا آج وہ میرا خلیفہ کہلائے گا، عربوں نے یہ لفظ خلیفہ پھر سن لیا، دیکھیے ابھی آپ کو میں نے عرض کر دیا خلیفہ کہلائے گا، خلیفہ تو نہیں بنے، نہیں چوتھے بنے، چوتھے بنے، آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ 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 خلیفہ، کہاں سے خلیفہ ہوئے؟ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں، چھری رکھی ہے، جتنا ہاتھ تھا اتنا ہی ہوا، ایک یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، نہ جانے آپ کیسے سنیں گے، گلے پہ چھری رکھ دی، چھری رکھنی ہے چلانی نہیں ہے، چھری رکھنی ہے چلانی نہیں ہے، چھری رکھنی ہے چلانی نہیں ہے، نہ جانے آپ کیسے سنیں گے، ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھنی ہے چلانی نہیں ہے، چھری رکھنی ہے چلانی نہیں ہے، اعلان کرنا ہے قبضہ دلانا نہیں ہے، آسانی سے سنیں گے، اعلان کرنا ہے قبضہ دلانا نہیں ہے، کیونکہ مزہ اعلان میں ہے، اللہ نے چاہا کہ اعلان ہو جائے، اب چاہے یہ مانے یا نہ مانے، پروردگار اتنا بڑا اعلان کروا دیا، منوا ہی لیتا، کہ اگر منوا لیتا تو جہنم کا پیٹ کیسے بھرتا، میں جنت اور جہنم کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کا، اگر میں جنت کا پیٹ بھر رہا ہوں تو مجھے جہنم کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے نا، اگر میں جنت کا پیٹ بھر رہا ہوں تو مجھے جہنم کا بھی پیٹ بھرنا ہے، کہتے ہیں خندق کھدوائی گئی، بلکہ ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، ذبح ہوئے نہیں، پھر بھی کیا کہلائے ذبیح اللہ، پھر بھی کہلائے ذبیح اللہ، ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی، چلائی نہیں، پھر بھی کہا گیا ذبیح اللہ، علی کو پہلی خلافت نہیں ملی، پھر بھی کہا گیا خلیفۃ اللہ، پھر بھی کہا گیا خلیفۃ اللہ، تبھی
तभी तो आप ज़ियारत में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान या साहिबुल अम्र, आप पे सलाम। 12वें इमाम का गदीर कहाँ है? 12वें इमाम का गदीर कहाँ है? आपने कब आप कहेंगे आप मेहदी को ज़मीन का खलीफा बना रहे हैं? अल्लाह की कसम मेहदी ज़मीन के खलीफा हैं। आदम को मनसब मिल गया, इसलिए मिला कि आदम के पेशानी पर पंचतन का नूर मौजूद था। मेहदी ज़मीन के खलीफा हैं। आप कहेंगे आप जोश खिताबत में जुमला कहे जा रहे हैं मेहदी ज़मीनों के खलीफा हैं, कहाँ से हैं? कहाँ है 12वें इमाम का गदीर? कहाँ है 12वें इमाम का गदीर? कहाँ है 12वें इमाम का गदीर? मेहदी ज़मीन के खलीफा कैसे हैं? कहाँ है मेहदी की बादशाहत? कहाँ है मेहदी की सल्तनत? ना जाने आप कैसे सुनेंगे? पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। कहाँ है मेहदी की सल्तनत? कहाँ है मेहदी की बादशाहत? कहाँ है मेहदी का गदीर? तो फिर आप बुरा ना माने, आपसे मुराद आप नहीं है, आपसे मुराद कोई और है, तो आप बुरा मत मान जाइएगा। आप कह रहे हैं मेहदी की सल्तनत कहाँ है, मेहदी की बादशाहत कहाँ है, मेहदी का गदीर कहाँ है, तो आप बुरा ना मान जाइएगा। अल्लाह बादशाह है। अल्लाह की हुकूमत आपको कहाँ नजर आ रही है? अल्लाह की हुकूमत कहाँ है? आप कहिए कैसी काफकाना बातें करते हैं। अल्लाह की हुकूमत ये है जिसको चाहे मारे, जिसे चाहे जिलाए। यही तो हम भी कह रहे हैं, मेहदी जिसे चाहे कब्र से जिंदा करके उठा दे और जिसे चाहे अपनी ठोकर से मार दे, जिसे चाहे अपनी ठोकर से मार दे। खंदक खुदवाई गई। कल कसीदा पढ़ा था जिब्रील ने, आज कसीदा पढ़ेगा कोई और। कल जिब्रील ने कसीदा पढ़ा था, आज कोई और कसीदा पढ़ेगा। खंदक खुदवाई गई। जैसे खंदक खुदवाई, कहते हैं खंदक खुदवाने के बाद एक मरतबा अली घोड़े पर सवार हुई। अब जैसे ही पहुँचे उसने पुकार के कहा कि मैं अमर बिन अब्दुल वदूद हूँ। अली ने कहा मैं अली अबी तालिब हूँ। ये आपसे पूछ लेते जाते, मुझे आपको सिर्फ एक मंजर सुनाना है, ये वक्त बहुत तेजी से गुजर है, मुझे आपको सिर्फ एक मंजर सुनाना है। वो मंजर ये है कि अमर बिन अब्दुल वदूद सामने है, अली नहीं। अली ने हमेशा हर किसी को पैदावार करने दिया है। आपके जहन में अली ने तलवार निकाली, ऐसी तलवार निकाली, जुल्फ़िकार निकाली। जुल्फ़िकार अली ने निकाली थी कि एक मरतबा उसने क्या बदतहजीबी की कि उसने अपने जानवरों की चारों टांग निकाल दी। अली को सवाल आया कि जानवर के साथ जुल्म कर रहा है। एक मरतबा अली ने उसके बराबर के 2 टुकड़े किए कि अगर इसको तोड़ा जाए तो ये भी बराबर हो, उसको तोड़ा जाए तो ये भी बराबर हो। आमिर बिन अब्दुल वदूद के हाथ में एक नेज़ा था, उस नेज़े में वो सोने का नेज़ा था, उस नेज़े में जवाहरात मौजूद थे। जैसे ही आमिर बिन अब्दुल वदूद के बराबर के 2 टुकड़े हुए, अली ने उसका हाथ काटा। जैसे ही उसका हाथ काटा, हाथ काटने के बाद नेज़ा हवा में बुलंद हुआ। एक शख्स मौला के पास आया, मौला इतना कीमती नेज़ा था, आप ये रख लेते। अली ने कहा जो तू देख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख सकता। इन 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब जो 2 उंगलियों के दरमियान देखा, जैसे ही देखा तो एक दरियाए दजला था। कहते हैं वहाँ मगरमच्छ मछली के पीछे जा रही थी, मगरमच्छ मछली के पीछे जा रही थी, मछली को निकलने वाली थी। अली ने जो नेज़ा अमर बिन अब्दुल वदूद के हाथ को काटा था, नेज़ा जो हवा में हुआ, एक मरतबा जाके मगरमच्छ के मुंह पर आके लगा, मछली बच गई। उस दिन ओहद के दिन जिब्रील अली का कसीदा पढ़ रहे थे, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और अर्श पे अल्लाह हैदर कर रहा था। आज मंजर ये है कि जैसे ही नेज़ा मगरमच्छ के मुंह पे लगा, मछली बुलंद आवाज के साथ कह रही थी, या काहिर अल-लदू या बारी अल-गनी या मजहरा या जाए या मुर्तज़ा अली। मैं जुमला मुझे ये कहना है, ओहद के दिन अल्लाह अर्श पे हैदर कर रहा था और जिब्रील कसीदा पढ़ रहे थे। खंदक के रोज मछली अली का कसीदा पढ़ रही थी और तमाम मछलियां हैदर कर रही थी। कत्ल हुआ उससे पहले अमर बिन अब्दुल वदूद को जब अली ने हमला किया तो एक धूल उठी। अब रसूल को अली और अमर बिन अब्दुल वदूद दोनों दिखाई नहीं दे रहे। रसूल ने कहा आज जिसने भी सबसे पहले खबर लाके दी कि अली कामयाब हो गए, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सब जो है वो कंजूसी वाली जो जन्नत होती है, कंजूसी वाली कि अभी तो हमें तो उस सिर्फ खबर देनी है, खबर देनी है। उस वक्त तो अमर बिन अब्दुल वदूद ने आके कहा
بھائی تمہارا تو عقیدہ ہے غازی کہلاؤ گے یا شہید کہلاؤ گے، وہ کام مشکل تھا، کیونکہ میدان میں صرف تلوار چلانی نہیں ہے، میدان میں تلوار پہ چلنا بھی ہے، اور تلواروں پہ چلنا، بلکہ جملہ پڑھا کے کہوں تلواروں پہ چلنا اور تلوار کو چلانا یہ صرف حسین والوں کو آتا ہے، یہ صرف حسین والوں کو آتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسی سب پہنچے، اب دھول جو ہے وہ بلند تھی، سلمان رسول کے پہلو میں تھے، وہ کہا کہ سلمان تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا یا رسول اللہ جنت کی لالچ میں مالک کو جنت کو چھوڑ کے چلا جاؤ، جنت کی لالچ میں مالک کو جنت کو چھوڑ کے چلا جاؤ۔ کہتے ایک مرتبہ علی اس دھول سے باہر آئے، جیسے باہر آئے ذوالفقار سے تازہ تازہ لہو ٹپک رہا تھا، جیسے لہو ٹپکا ایک مرتبہ علی کے ہاتھ میں عمر بن عبد العزیز کا سر تھا، علی ایسے چلتے ہوئے آ رہے تھے جیسے کوئی جنگل کا شیر چلتا ہوا آتا ہے، پکار کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کی چال اچھی نہ لگی، آج بڑے ہی مغرور انداز میں چل رہے ہیں۔ رسول نے کہا بے وقوف تم کیا جانو، اہل جنت ہی یہی چال ہوتی ہے، اہل جنت ہی یہی چال ہوتی ہے۔ خندق فتح ہو گئی، کل خیبر شروع ہوگی، خندق فتح ہو گئی، ابھی علی کا دوسرا بیٹا ہوا ہے حسین۔ کہتے ہیں کہ علی کی شجاعت جو ہے یہ شجاعت صرف علی کے اندر تھی، یہ شجاعت ہر ایک کے اندر تھی، بنی ہاشم کے ہر جوان کے اندر۔ آپ نے جو فرمائش کی تھی وہ میں پڑھ دیتا ہوں، بہت بڑی تیز ہو ذرا۔ کل شاہ فیصل میں نے وہاں موضوع ہے علی کا ملک، علی کی حکومت، علی کا ملک کہاں تک ہے وہ موضوع ہے۔ تو وہاں ایک روایت اور میں نے حضور آپ کے پڑھی تھی جناب موسیٰ رضوی صاحب کے، کہ آپ نے دیکھا کہ علی نے آفتاب کو روکا، آپ سب مجھ سے روکنا جانتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے نے آفتاب کو روک لیا، آپ سب کے ذہنوں میں ہے، آدھے لوگ جانتے ہیں آدھے لوگ نہیں جانتے کہ علی کے چاہنے والے نے آفتاب کو روک لیا۔ کیسے روکا دیکھیے، اور یہ روایت پڑھنے کا مزہ ہی شام میں ہے، وجہ اس کی ہے کہ اذان ہونے والی ہے، اور منتظر بھائی نے فرمائش کی تھی آپ وہ پڑھ دیجیے گا۔ اور وہ شعر ایسا ہے کہ میں آپ یقین یعنی پورا اشرا ایک طرف جو ابھی آنے والی تقریر ہے، اور وہ ایک شعر سب پہ بھاری ہے، اور وہ شعر شاہ فیصل والے نے تو ایسے سنا ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اب دیکھتے ہیں مغیر والے کیسے سنتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ سیریا میں شام میں کیا ہوا، فلاں 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 کے فلاں 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 کے ذاکروں کو بلایا جائے، جھوٹے فضائل، جھوٹے گڑے ہوئے فضائل، جو روٹ تمہاری نے کہا حضور پڑی تھی روٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لٹے تھے اسی زمانے میں، وہ والے فضائل بلائے گئے۔ کہا علی کے موالی ذاکر ہے، کتاب کا نام ہے درج الثاقبہ، حوالے کا ذمہ دار ہوں میں، کسی کو حوالہ چاہیے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کتاب میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں موالی کو بلایا، ذاکر کو بھی نہیں، علی کا ایک موالی سب پہ بھاری ہوتا ہے، ذاکر نہیں، ذاکر یہاں پہ اگر میں ذاکر کہوں گا آپ یہاں اپنی تعریف کر رہے ہیں، علی کا ایک چاہنے والا موالی ملنگ سب پہ بھاری۔ کہتے ہیں جیسے ہی اب انہوں نے طے یہ کیا، اور دیکھیے اذان ہونے والی ہے، انہوں نے طے یہ کیا کہ 15 منٹ کے مسائل بھی پڑھ لیں، طے انہوں نے یہ کیا کہ فلاں 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 کہ فضائل ہم اتنے پڑھیں گے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت آ جائے گا ہم کہیں گے چلو بھائی آ جاؤ علی کے فضائل پڑھ دیں، اب وہ جیسے ہی کھڑا ہوگا آفتاب بھی اڑا ہوگا، اب کیسے پڑھے گا وہ فضائل؟ تو ہم نے یہ چال چلیں گے کہ ہم کہیں گے چلو یار تم ابھی نہیں، تم پھر کبھی پڑھ لینا، تم پھر کبھی پڑھ لینا فضائل۔ تو ہم نے یہ چال چلی، یہ چال یہ پلاننگ ہے دنیا والوں کی، ایک پلاننگ ہے اللہ کی، ایک پلاننگ ہے دنیا والوں کی، ایک پلاننگ ہے اللہ کی۔ اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ جیسے ہی پہنچے فلاں کہ جا کے دیکھیے پہلی بار میں جملہ کہا تھا ہمیں مسئلہ یہ ہے چھوڑے کیا، انہیں مسئلہ یہ ہے پڑھے کیا، پھر بھی پڑھ رہے بھائی، بہت بہت بڑی بات ہے، بہت بہت بڑی بات ہے، پڑھ رہے پھر بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ پہنچے، جتنے فضائل پڑھ سکتے تھے پڑھ لیے، دوسرے کا نمبر آیا، جتنے فضائل پڑھ سکتے تھے پڑھ لیے، تیسرے کا نمبر آیا، جتنے فضائل پڑھ سکتے تھے پڑھ لیے۔ اب جب تینوں کے فضائل پڑھ لیے بالکل آفتاب جو ہے وہ بالکل بس ایسا ہوا کہ بس آدھا منٹ اور نماز کا وقت ہو جائے گا۔ کہا چلو میں علی کے ذاکر ہو تو علی کے موالی ہو، ذرا جلدی سے علی کے فضائل پڑھو۔ اب علی کا چاہنے والا ایک چاہنے والا سب پہ بھائی یوں دیکھا آفتاب اور کہا سن بڑی اچھی چال چلی تم نے، کہ تم نے یہ چال اچھی چلی کہ میں علی کے فضائل نہیں پڑھ سکتا۔ کہا اس میں وقت برباد نہ کرو، ویسے ہی بہت وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی علی کے فضائل پڑھو، جلدی جلدی پڑھو۔ اس نے کہا سن
علی کی فضیلت میں سے میں جملہ آسانی بہت آرام سے کہہ کے بزرگوں کا سن، علی کے فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب تک میں کھڑا ہوا علی کے فضائل بیان کروں گا، آفتاب کی مجال نہیں ہے ایک انچ بھی اپنی جگہ چھوڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا سن، جب تک میں کھڑا ہوا یہاں علی کے فضائل بیان کر رہا ہوگا، آفتاب کی مجال نہیں ہے کہ آفتاب ایک انچ بھی اپنی جگہ چھوڑے۔ اب دیکھیں علی کا ذاکر ہے، علی کا موالی ہے، کیا مولا نے اس کو عطا کیا؟ ایک مرتبہ اس نے آفتاب کی طرف دیکھ کر کہا اور کہا اے آفتاب، کیا تو وہ وقت بھول گیا جب تجھے تیرے ہی بنانے والے نے جب تجھے تیرے ہی بنانے والے نے ایک انگلی کے اشارے سے واپس بلایا تھا، ایک انگلی کے اشارے سے واپس بلایا تھا؟ یہیں سے تو نصیر بھٹکا تھا۔ آپ کی فرمائش میں آج پوری کر دیتا ہوں، یہیں سے نصیر بھٹکا تھا۔ اس نے دیکھا علی نے آفتاب بھی پلٹ دیا، اس نے دیکھا علی شجرے بھی جانتے ہیں، اس نے دیکھا نہروان کی لڑائی میں علی قبیلہ بھی جانتے ہیں، شجرا بھی جانتے ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں۔ یہ تو نصیر بھٹک گیا۔ ایک مرتبہ گیا، کہا نہروان کی لڑائی سے پہلے فلاں فلاں سمندر پہ جاؤ، دریا ہے اور وہاں ہوگا ایک مچھلی ہوگی، ابن کرکرا، اور کرکرا ایک بڑی سی مچھلی باہر ہے، دما تو صاحب کتاب ہے، بڑی سی مچھلی باہر ہے۔ اس نے کہا کون کرکرا؟ یہاں پہ بہت سارے کرکرا ہیں، ان کے پاس گئے ہمارا وہ کہا بہت سارے، کیا بول کرکرا ابن مرمرا، کرکرا ابن مرمرا۔ اب نصیر بھٹک رہا ہے، نصیر بھٹک رہا ہے، کرکرا ابن مرمرا، پھر آیا، پھر ایک کوئی آیا، اب کہا جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرا، اور پھر وہ آیا، اس نے کہا یہ بتائیں یہاں سے راستہ کیسے جائے گا؟ کہا جس علی کو ہم مچھلیوں کے بھی شجرے معلوم ہیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ راستہ کہاں سے جائے گا۔ تم ایک کیڑے سے آئے تھے پوچھنے، تو سوچئے مدینے میں کتنے کیڑے رہتے تھے۔ اب نصیر بھٹک گیا، نصیر بھٹک گیا۔ نصیر نے کہا بھائی اب تو گڑبڑ ہو گئی، اب بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی آپ کے لیے۔ وہ شعر، اور شعر وہ یہ ہے، شہید یاد جنگ کا مصرع ہے، یہ تو میں پڑھ چکا، اور مجھے آپ کو کوئی اور شعر سنانا ہے، اور وہ شعر سب پہ بھاری ہے۔ اب کوئی برا مان جائے یا جس کو اس کا کیا اٹھا لے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور وہ شعر یہ ہے، آج یہ سب کا آپ نے سنا ہوا ہوگا، شہید یاد جنگ کہتے ہیں کسی کے قول کا کیا اعتبار، کہنے دو کسی کے قول کا کیا اعتبار، کہنے دو تمہارے دل میں یہ کیسا غبار، کہنے دو تڑپ رہا ہے دل بے قرار، کہنے دو ارے کسی کے دل پہ تمہیں اختیار، کہنے دو علی کو کہتے ہیں پروردگار۔ بہت آسانی سنا آپ نے، علی کو کہتے ہیں پروردگار، کہنے تو نہیں، شعر تو اب ہے، اور وہ شعر یہ ہے، اور شعر مجھے واللہ نہیں معلوم کس کا ہے۔ شعر وہی ہے، نصیر بھٹک گیا اور نصیر بھٹک کے نصیری بن گیا، مگر ہم نصیری نہ بنے، مگر کہتا ہے شاعر نے کہا ہے علی بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، ہے علی بحر علوم اور میں قطرہ بھی نہیں، کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے، کیا کروں مدحت حیدر مجھے کیا آتا ہے، بس لگے رہتے ہیں یہ کان نصیری کی طرف، وہ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے۔ خدا کہتا ہے اور مجھ کو مزہ آتا ہے، کہتے ہیں یہی شجاعت آل محمد میں تھی، جیسے ہی علی خیبر و خندق میں لڑے ویسے ہی آل محمد میدان کربلا میں لڑے، اور ایسے ہی لڑے کہ دیکھیے جناب قاسم کا رجز موجود ہے، اور وہ رجز یہ ہے، اور یہی رجز جناب آل محمد کا ہے۔ ایک مرتبہ استاد کون ہے؟ عباس، ایک مرتبہ عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا ماموں اجازت ہے؟ اجازت نہیں، فضائل ہے، آخری جملہ سنی فضائل کا، ہاتھ رکھا، کہا ویسے ہی لڑنا جیسے خیبر خندق میں علی لڑے تھے، اور زینب نے یہ وصیت کی تھی۔ دیکھیے ذوالفقار کو اللہ نے 70 معجزے عطا کیے تھے، عصائے موسیٰ سے کم تھوڑی تھی۔ عصائے موسیٰ تو یہ تھا کہ اگر دریا پہ پڑے گا تو دریا نیل 2 ٹکڑے ہوگا۔ ذوالفقار کا کیا معجزہ ہوگا کل عرض کروں گا کہ ذوالفقار کا معجزہ کیا ہے۔ تو ذوالفقار جو ہے اس سے اتنا کام تھوڑی گا ذوالفقار کا کہ وہ آ کے جو ہے وہ صرف پتہ ہے، وہ صرف سر کاٹے گی،
وہ آ کے شہزادی کو پوری کہانی سناتی تھی، وہ شہزادی کو پوری داستان سناتی تھی کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ تو سوچئے ذوالفقار نے جب شہزادی کو کہانی سنائی ہے تو شہزادی نے زینب کو لوریوں میں سنائی ہوگی، زینب نے لوریوں میں مولا محمد کو سنائی ہوگی۔ اب کیا شجاعت ہوگی؟ ایک مرتبہ ماں نے کہا تھا تم نے لڑنا ویسے ہی ہے جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، موتا کی لڑائی میں جناب جعفر طیار لڑے تھے۔ مولا محمد واحد وہ ہیں جن کے نانا بھی علمدار، جن کے دادا بھی علمدار، جن کے چچا بھی علمدار، چچا بھی علمدار ہیں محمد کے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ماں نے کہا تھا میرا دل ٹھنڈا جب ہوگا جب تم نیزہ اٹھا کے عمر سعد کے خیمے پہ مارو گے، عمر سعد کے خیمے پہ مارو گے۔ ایک بار دونوں بھائیوں نے حملہ شروع کیا، یہاں سے محمد نے حملہ کیا، وہاں سے اور نے حملہ کیا۔ ایک بار نیزہ اٹھایا، دونوں بھائیوں نے عمر سعد کے خیمے پہ نیزہ مارا۔ عمر سعد جو ہے جناب کاٹ کے بھاگا، جیسے ہی بھاگا پکار کا جناب محمد نے تمام لوگوں کے سامنے مخاطب ہو کر کا سنو تم سب نے اپنے بچپن میں دنیا بھر کی کہانیاں سنی ہوں گی، ارے میں نے لوریوں میں علی کے خیبر کی کہانی سنی ہے، میں نے لوریوں میں علی کے خندق کی کہانی سنی ہے۔ اب دیکھیے آج بہت شعر ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ صرف شعر پہ تبدیل ہو گئی۔ علی اس کا مصرع ایسا ہے کہ اگر نہ پڑھا جائے تو انہیں محمد کی جنگ ادا نہیں ہوتی ہے، مگر مصرع تھوڑا سا ویسا مصرع ہے آپ جانتے ہیں جیسی تنابیں کاٹی عمر سعد کی، عمر سعد نے تنابیں کاٹی، تنابیں کاٹ کے وہ دوڑا اور پکار کر کہا میرا میش میں بھاگا۔ آپ سب کا سنا ہوا ہے، بھاگا بھاگا، میمنے سے بھاگا، میسرے سے بھاگا، کلب لشکر سے بھاگا، بھاگا 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 تنابیں کاٹ کے کیا ہیلا ساز ہے، بھاگا تنابیں کاٹ کے کیا ہیلا ساز ہے، سچ ہے حرام زادے کی رسی براز ہے۔ سچ ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا محمد نے ایسی جنگ کی جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے، مگر قیامت کا جملہ یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام نہ آیا تو پکار کے کہا شہزادی جب حسین پر مصیبت کی گھڑی آئے تو آپ محمد کو میری جانب سے صدقے کر دیجیے گا اور کو اپنی طرف سے صدقے کر دیجیے گا۔ 4 محرم آ گئی، اب مسلسل شہادتیں پڑھی جائیں گی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ماں نے مولا محمد کو دیکھ کر کہا بیٹا مولا محمد اب تک جنگ کرنے نہیں گئے، کیا چاہتے ہو؟ کیا قاسم تمہارے سامنے مارے جائیں؟ کیا چاہتے ہو کہ علی اکبر تمہارے سامنے مارے جائیں؟ کہا اماں ہم تو جانا چاہتے ہیں مگر مامو جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس کو میر انیس نے کہا زینب کے لال، حضور سنیے گا، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، کہا اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا؟ زینب نے تب کہا تمہیں کیا ہے اس سے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہے امام، دیکھو نتیجو بے ادبانہ کوئی کلام، ہٹو پڑھو سر کو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ارے ایسا نہ ہو کہیں دیکھ لے شاہ فلا کا ساز، رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم۔ اب زینب کے لال نے کہا اماں فوجیں بھگا کے گنج شہیدان میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں گے، ارے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار خود کے نواسے علی کے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب حسین اجازت نہ دیتے تھے، ابھی اطمینان سے سنیے، ایک مرتبہ زینب نے یہ کیا دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما، دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور حسین اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، حسین کو معلوم نہ ہوا، زینب نے دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر ایک مرتبہ 7 مرتبہ حسین کے گرد طواف کرنا شروع کیا۔ حسین کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں، کہ زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ بھیا میں نے ماں سے سنا تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی بلا آتی ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے، ارے آج اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اور بھیا میں نے ماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے، بھیا آپ انہیں رخصت کیجیے۔ کہتے ہیں زینب کیسے
रुखसत करूं। एक मर्तबा ज़ैनब ने दोनों बच्चों को दूल्हे की तरह तैयार किया, शमरे लड़का पुकार के कहा वैसे ही लड़ना जैसे खैबर और खंदक में अली लड़े थे। मगर जानते हैं कयामत का जुमला क्या है? कयामत का जुमला यह है कि ज़ैनब ने कहा था लड़ना जरूर, फुरात की तरफ न जाना। अरे सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, ऐसा न हो कहीं तुम्हारी नजर फुरात पे पड़ जाए। कहते हैं एक मर्तबा एक को अब्बास ने सवार किया, एक को अली अकबर ने सवार किया। दोनों भाई गए, मैमने को मैसरे पे उल्टा, मैसरे को कल लश्कर पे उल्टा। मगर कहते हैं और कयामत का सबसे ज्यादा जुमला ये है, मेरी तरह जो देख सकता है वो देखे, वो जुमला ये है कि जब मोहम्मद और से दूर होते तो मोहम्मद घोड़े से उठ के कहते हाँ और अभी मैं जिंदा हूँ, अभी तुम लड़ते हो। भाई भाई को हौसला देता था। मोहम्मद और से उठ के कहते हाँ मोहम्मद अभी मैं जिंदा हूँ, तुम लड़ते जाओ। कहते हैं एक मर्तबा अशकिया ने और मोहम्मद को घेरा, तीरों की बारिश शुरू हुई, तलवार चलाई गई, नेज़े बरसाए गए। कहते हैं एक आवाज दी मानू जान हमारा आखिरी सलाम। हुसैन एक मर्तबा पहुंचे, अब जो पहुंचे तो देखा एक का लाशा वहां मौजूद था, एक का लाशा वहां मौजूद था, एक का लाशा अली अकबर ने उठाया, एक का लाशा अब्बास ने उठाया। मगर जुमला ये है जैसे ही ज़ैनब ने देखा अली अकबर लाशा उठा के लाए हैं, रो कर कहा बेटा अली अकबर तुम लाशा क्यों उठा के लाए? अभी तो तुम गौरहार भी नहीं बने, मेरे बच्चे का लहू तुम्हारे पेटे पे आ गया। सबको लगा था कि ज़ैनब बहुत गिरिया करेगी, मगर ज़ैनब ने बस एक जुमला कहा अगर मदीने में मरते तो बहुत धूम से जनाजा उठाती। और एक जुमला कहा अरे मुझे लगा था कि मेरा जनाजा उठाओगे, अगर मदीने में मरती तो बहुत धूम से जनाजा उठाती। उसके बाद ज़ैनब ने कहा अरे लाशों को ले जाए। ज़ैनब पुकारती रही आए दिल बराने जाफर तैयार, आए बेटा आए दिल बराने जाफर तैयार, आए बेटा। अरे वो ज़ैनब जो करबला से कूफा और कूफा से शाम तक और शाम से मदीने तक न रही, मगर कहते हैं जब चेरने से पहले ज़ैनब के पास तमाम शहदा के सर आए तो ज़ैनब हुसैन का मातम करने लगी। किसी खातून ने पूछा अरे ये बताओ इन दो बच्चों की माँ क्या मर गई है? क्या नहीं, इनकी माँ मैं हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है, ये आले मोहम्मद मेरे शाहजादे है। तो कहा आप इन पे मातम क्यों नहीं करती है? क्या इसलिए नहीं करती, मैंने भैया से वादा किया था मैं जब तक जीऊंगी सिर्फ आपका मातम करूंगी। वो ज़ैनब कि जो करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम से मदीने तक रहे, एक मर्तबा मदीने आई, सबको सुनाई, सबकी शहादत सुनाई। मगर कहते हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा चौथे इमाम से मौला क्या शहजादी घर नहीं आएंगी, क्या शहजादी घर नहीं आएंगी? एक मर्तबा हुक्म इमाम मिला, पुकार के ज़ैनब ने कहा ठीक है सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, तुम कहते हो मैं चली जाती हूँ। ज़ैनब 4 रोज बाद घर गई। अब जैसे ही घर गई तो ज़ैनब जैसे ही हुजरे में दाखिल हुए अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार मौजूद न थे। ज़ैनब गिरिया कर रही थी, पुकार के अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा औरत अरे बस ये अब्दुल्ला का घर है। एक मर्तबा पानी को हटाया, पुकार के कहा अब्दुल्ला अब ज़ैनब को भी न पहचाना। शहजादी जब आप मदीने से गई थी तो आपके बाल सिया थे, अरे आपकी कमर कैसे झुक गई? तो एक अब्दुल्ला इंसाफ न किया। अरे जिसके घर से एक दिन में 18 लाशें उठाए और पूछे हो सूरत पहचानी नहीं जाती। आखिरी जुमला एक मर्तबा ज़ैनब जैसे ही और मोहम्मद के हुजरा में दाखिल हुई, वो ज़ैनब कि जिसने करबला से मदीने